اور اللہ والوں سے اپنا تعلق بنانا ہوگا، اس لیے کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا سکھا دیتے ہیں۔ انسان کے اندر اپنے طور پر چلنا نہیں آتا، وہ دوسرے کی نقل کرتا ہے۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں، لگائی جاتی ہے۔ اتباع سنت کا جذبہ اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ ان سے کسی نے کہا آپ اللہ والوں کی صحبت کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے آپ اللہ والوں کی صحبت اور ان کی اہمیت کی بہت مبالغہ آرائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا مجھے بتاؤ تم اپنی عبادت سے اور علم کی کثرت سے تم صحابی رسول بن سکتے ہو؟ کہا جی نہیں، صحابی تو صرف اللہ کے نبی کی صحبت سے بن سکتا ہے۔ کہا تم کثرت سے عبادت کرو اور کثرت سے علم حاصل کر لو تو کیا تم تابعی بن جاؤ گے؟ کہا نہیں جی، تابعی تو صحابی کی صحبت سے بنتا ہے۔ کہا اچھا تم تبع تابعی بن سکتے ہو کثرت عبادت سے، کثرت علم سے، کیا تم تبع تابعی بن سکتے ہو؟ انہوں نے کہا تبع تابعی بھی کثرت علم سے اور کثرت عبادت سے نہیں بنتا، وہ تو تابعی کی صحبت سے بنتا ہے۔ کہا پھر مجھے کہتے ہو کہ میں صحبت اہل اللہ کی اہمیت میں مبالغہ کرتا ہوں؟ جب صحابی صحبت سے بنتا ہے، جب تابعی صحبت سے بنتا ہے، جب تبع تابعی صحبت سے بنتا ہے، تو اللہ والا کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر کیسے بن جائے گا؟ انڈے آپ مرغی کے نیچے رکھتے ہیں، 21 دن کے اندر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہی انڈے آپ 21 مہینے باہر رکھیں خراب ہو جائیں گے لیکن ان سے بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں اگر اپنے آپ کو لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر بھی اللہ ایمان کی تازگی پیدا کرے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ زمین کے پاک ہونے کے دو طریقے ہیں، آسمان سے بارش برسے اور زمین کی گندگی کو بہا کے لے جائے اور اسے پاک کر دے، یا آسمان سے سورج برسے اور سورج کی چمک اس کو خشک کر کے اس کو پاکی میں تبدیل کر دے۔ کہ اسی طرح جو انسانوں کے دلوں کے اندر ناپاکیاں جمع ہیں، ان کے دور ہونے کے بھی دو ہی طریقے ہیں، اللہ کے ذکر کی ضربیں لگا لگا کے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی بارش برسا کر اس دل کی غفلت کو اور اس کی ناپاکی کو دھویا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے دل کی شعائیں اس کے اوپر ڈلوائی جائیں۔ اللہ والوں کے دل سورج سے بھی زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ اللہ والے کے دل کی شعاع جب آپ کی نظر پر پڑے گی، آپ کے چہرے پر، آپ کے دل پر پڑے گی، تو اللہ آپ کے دل کی دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دے گا۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر۔ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، بظاہر تو ہر نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی سچی طلب سے ہم نے اللہ سے یہ مانگا اے اللہ کوئی اللہ والا مجھے عطا فرما دے یا کسی اللہ والے کو مجھ تک پہنچا دے۔ اگر ایک دن بھی سچے دل کے ساتھ ہم نے اللہ کی محبت کو مانگ لیا، اللہ کے تعلق کو مانگ لیا کہ اللہ کوئی اپنا منعم علیہ بندہ مجھ تک پہنچا دے یا مجھے کسی منعم علیہ بندے کی نظروں میں اور اس کے قدموں میں پہنچا دے، پھر دیکھے دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے۔ کا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر نبی پاک علیہ السلام کی ایک نظر عنایت ہی تو پڑی تھی۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اللہ نے دل میں ایمان ڈالا اور کہا یا رسول اللہ قاتلو او اسلم، کیا میں اسلام قبول کروں یا پہلے لڑائی میں شرکت کروں؟ آپ نے فرمایا اسلم ثم قاتل، اسلام قبول کرو اور پھر قتال کرنے والے بنو۔ آپ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا اور تلوار پکڑی، کافروں کے جم گٹھے میں گھس گئے، وقاتل وقتل ودخل الجنہ، اور لڑائی کی، شہید ہوئے اور جنت میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تو بہت کم کیا اور اجر بہت پا گیا، شہادت جیسا بڑا انعام بھی مل گیا۔ اب آپ بتائیں صحابی نے نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ دی، نہ قرآن کی تلاوت کی، کوئی کام نہیں کیا،
اور شہادت کا تاج سجا کر جنت کا مستحق بن گیا، کس چیز نے اسے جنت کا مستحق بنایا، کس نے اس کے قتل کو شہادت کے اندر تبدیل کیا؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت بھری نظر تھی، آپ کی صحبت کی تاثیر اور برکت تھی۔ اس لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اللہ والوں کی صحبت عطا فرما دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بچپن سے پانی پینا شروع کرتے ہیں اور مرتے دم تک پانی پیتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کہا جی اب پانی پی لیا ہے، اب دوبارہ پیاس نہیں لگنی چاہیے۔ دنیا میں اب تک کوئی ایسا پانی ایجاد نہیں ہوا کہ جو آدمی ایک مرتبہ پی لے تو دوبارہ پیاس ہی نہ لگے۔ زندگی بھر انسان پیتا ہے، 2-4 گھنٹے بعد پھر پیاس لگتی ہے، پھر پیتا ہے، 2-4 گھنٹے بعد پھر پیاس لگتی ہے، پھر آدمی پیتا ہے۔ یہی حال کھانے کا ہے۔ ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا کھانا نہیں بنا کہ جو انسان کھا لے تو مرتے دم تک اسے بھوک نہ لگے، بلکہ کھاتا ہے پھر بھوک لگتی ہے، پھر انسان کھاتا ہے اتنا کہ اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، بد ہضمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور کچھ گھنٹوں بعد پھر وہی انسان بھوک محسوس کر رہا ہوتا ہے تو دوبارہ کھانا کھانے والا بنتا ہے۔ اسی طرح انسان کئی گھنٹے سویا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ چلو اب میری نیند پوری ہو گئی، اور اس کے بعد پھر انسان کو نیند آتی ہے۔ نہ نیند کا تقاضا انسان سے ختم ہوتا ہے، نہ کھانے کا تقاضا ختم ہوتا ہے، نہ پینے کی طلب ختم ہوتی ہے، وہ انسان کے اندر اللہ نے برابر رکھی ہے۔ تو یہ کیسے ہم نے سمجھ لیا کہ ایک مرتبہ ہم کسی اللہ والے کی مجلس میں آ جائیں گے تو زندگی بھر کے لیے ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا؟ کہا نہیں، اللہ نے نمازیں بھی تو 5 رکھیں، اللہ ایک نماز سے بھی وہ نور عطا کر سکتا تھا کہ جو 5 نمازوں سے اللہ عطا کر سکتا ہے۔ تو بار بار اللہ بلا رہا ہے، بار بار اپنے در پہ بلا رہا ہے۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ بار بار اللہ والوں کی مجالس میں آنے والے بنے اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے گرمانے والے بنے۔ حدیث میں آتا ہے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ قیل وما ریاض الجنہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے یہ جنت کے باغات ہیں۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیا میں جنت کے باغات کی سیر کرنا چاہتا ہو فَلْيَسْتَوْطِنْ بِمَجَالِسِ الذِّكْرِ، تو وہ مجالس ذکر میں آنے جانے کو لازم کر لے، اس کو اپنا وطن بنا لے۔ جس طرح اپنے وطن میں انسان شوق سے داخل ہوتا ہے، گھر میں شوق اور محبت سے داخل ہوتا ہے، اسی طرح مجالس ذکر میں بھی انسان شوق سے آنے والا بنے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اور تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم سائیوال کی رائل مارکی سے آئے ہیں، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم جنت سے آئے ہیں تو غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ بالکل صحیح ہوگا۔ ایک امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے گھر سے، لوگوں نے پوچھا جی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں جنت سے آ رہا ہوں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، کہا آپ تو گھر سے آئے ہیں، گھر سے آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے پیغمبر کا فرمان ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے میں جنت سے آ رہا ہوں۔ تو آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں سے آئے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں رائل مارکی سے آ رہا ہوں، آپ نے کہنا ہے میں جنت سے آ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ذکر کی مجالس یہ جنت کے حلقے ہیں۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ اللہ کرتے رہیں گے اور اپنے دل کی دنیا کو بدلتے رہیں گے، اور اللہ کا دل پر نام آتا رہے گا اور انسان کا زنگ دور ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ان القلوب تسطع کما یسطع الحدید، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کا زنگ ریگ مال سے دور ہوتا ہے، اور دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے، اللہ والوں کی صحبت سے دور ہوتا ہے۔ تو نیت فرمائے کہ انشاءاللہ العزیز ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کریں گے اور اللہ والوں کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کیا کریں گے، اور جہاں کہیں کسی اللہ والے کی مجلس ذکر میں حاضری کا موقع ملے گا بڑے شوق سے جائیں گے اور اللہ کا نام اپنی زبان پر لے کر آئیں گے۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے تو بہت سارے احکامات ہیں، مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں اتشبت بہ، جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان
ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے، دنیا کے کاموں میں بھی مشغول ہوں، ہاتھ کارول اور دل یارول، دل کی توجہ، دل کا دھیان زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوگا تو انشاءاللہ العزیز حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اوپر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا لازم کر لو، اور اگر تمہیں یہ طاقت اللہ تعالیٰ دے کہ تم موت کی حالت میں بھی ذکر کرتے ہوئے مرو تو تم یہ ضرور کر لینا کہ ذکر کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو ذکر کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کو کہہ رہے ہیں، ہم زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں کر رہے۔ حدیث میں آتا ہے تموتون کما تحیون، جس طرح تمہاری زندگی ہوگی ایسے ہی تمہاری موت آئے گی۔ ایک مستری مرنے لگا تو لوگ اس کو کلمے کی تلقین کرنے لگے، اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، اور وہ کہتا گارا لاؤ بٹا لاؤ، گارا لاؤ بٹا لاؤ۔ مستری تھا، ساری زندگی زبان پہ یہی الفاظ رہے، مرتے دم بھی زبان پر وہی الفاظ رہے۔ اگر ہم نے ساری زندگی اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رکھا تو انشاءاللہ مرتے دم بھی اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پہ جاری ہوگا، اور اگر مرتے دم ہماری زبان پر اللہ کا ذکر آ گیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشہور محدث امام زرعہ رازی رحمت اللہ علیہ فوت ہونے لگے، ان کے پاس بیٹھنے والے انہیں کلمے کی تلقین کرنے لگے تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے میرے استاد نے روایت کیا، ان سے ان کے استاد نے روایت کیا، اور ان سے ان کے استاد نے روایت کیا، ان سے صحابی رسول نے روایت کیا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، ان سے جبرائیل امین نے روایت کیا، اور ان سے اللہ نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اتنے الفاظ کہے اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ میرے والد محترم آخری لمحات میں بھی 6 نمبر سنا رہے تھے، اور اس حدیث پر ان کی روح نکل گئی جب انہوں نے کہا اس کلمہ طیبہ کے بڑے فضائل ہیں، ایک فضیلت 2 3 اور آخری فضیلت اس کلمے کی سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی تو ہم نے کہا دخل الجنہ، انشاءاللہ اس آخری کلمے کی برکت سے اللہ آپ کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ بھی نیت کریں کہ ہم دنیا میں ہم جیتے جی اپنی خوشی اور اختیار کے ساتھ اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں گے، اس کی برکت سے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ تمہاری نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا ہی من اعظم الحسنات او قال من افضل الحسنات، آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ تو کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، مجالس ذکر میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی زندگی کو سنت رسول کے مطابق ڈھالیں گے انشاءاللہ، اپنے چہروں پر بھی سنت رسول سجائیں گے انشاءاللہ، اور اپنی زندگیوں میں بھی سنت رسول کو لائیں گے انشاءاللہ کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔